بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خواتین و حضرات، پروگرام کے اس حصے میں آپ کے میزبان ہوں گے فاروق حسن اور سعدیہ افضال. آپ کی تشریف آوری کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، اس حصے میں ہم بات کریں گے امید اور حوصلے کی. سال ہا سال کی کوششوں اور قربانیوں کی بدولت وطن عزیز امن و استحکام کے راستے پر گامزن ہو چکا ہے. افواج پاکستان کی انتھک کاوشوں کے بعد دہشت گردی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی قوم اجالے کا سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے. ترقی کی امید اب ترقی کی نوید بن چکی ہے. شہیدوں کے خون اور غازیوں کی پنجہ آزمائیوں سے ملی ہوئی یہ کامیابیاں ہم سب کو آگے بڑھنے کا درس دے رہی ہیں. خواتین و حضرات، قوم افواج پاکستان کے ساتھ ہے. دہشت گردی کے بکھیڑوں میں الجھی ہوئی ہماری قوم نے ان گنت غم دیکھے ہیں. سالوں پر محیط زندگی ٹوٹتی ہوئی امیدوں اور بکھرے ہوئے خوابوں کے ساتھ گزاری ہے. لیکن دکھ سہ کر مسکرانے والی یہی بہادر قوم ڈٹ کر اپنی افواج کے پیچھے اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی. یہی وہ قوم ہے جس کی ہمت نے افواج پاکستان کو تاریخ کے بدترین دشمن سے ٹکرا جانے کا حوصلہ دیا. اور اب کل کا پاکستان نوجوانوں کی طرف دیکھ رہا ہے. اب ذمہ داری نبھانے کا وقت ہے. آگے بڑھیے اور وطن کی ترقی اور خوشحالی کا بیڑا اٹھائیے. بے شک وطن کا پرچم اب آپ کے ہاتھ میں ہے. قوم پر امید ہے کہ آنے والا کل میں ہمارا وطن انشاءاللہ تعالی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں یقیناً کھڑا ہوگا. آئیے امید اور نوید کی خبر دیتے ہوئے یہ خوبصورت گیت سنتے ہیں، وطن کی جیت. خواتین و حضرات، کسی نے کہا تھا منزل پر پہنچنے کا ارادہ جدوجہد کی تکمیل نہیں ہے. منزل اس سنگ میل کا استعارہ ہے جہاں سے آپ اگلی منزل کا سفر شروع کرتے ہیں. اچھا خواب اور اچھی آرزو یہی ہے کہ خدا ہمیں منزل کی طرف جانے والے رستے پر ڈال دے. آمین آمین. اور اس کامیاب سفر کے راستے پر ہمارے تمام ادارے وطن کی ترقی و استحکام میں اپنا اپنا کردار بخوبی ادا کر رہے ہیں. ہسپتال، اسکول اور ذرائع آمد و رفت کی بحالی کی ہر کوشش میں ہم سب قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں. میرے عزیز ہم وطنوں، سی پیک اس کاوش کی ایک درخشاں مثال ہے. افواج پاکستان ایک غیر متزلزل اور فولادی سوچ اور ارادہ. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. دیکھتے رہیے 24 منٹ. اس کے جوان سینے ہیں. اور اے ٹی آر کی پرچیز کو بہت جگہوں پہ ٹیکنیکلی کوشچن کیا گیا تھا، خاص طور پہ جب اس ملک میں 9 لاکھ ان کے 12,059 افراد نے اربوں روپے کے قرضے معاف کرا لیے. ایکسپلین کر دوں کہ 14 کلومیٹر دور یہاں سے مین دریا ہے جہاں پہ بند کا بریچ ہوا. کون بولتا ہے زمینی خداؤں کے خلاف؟ صرف کھرا سچ. وہ پروگرام جس نے کھلے عام للکارا ظالم جاگیرداروں، وڈیروں اور بدعنوان سیاستدانوں کو. حکومت کو ادارے کی تشکیل مکمل کرنے کی ہدایت دے. چیف جسٹس نے ریمارکس کیے کہ اور اس بار میرے پاس ان کی 3 کمپنیز کیو ہولڈنگز لمیٹڈ، کوئنٹ پیڈنگٹن لمیٹڈ ایکسپلین کی عورتیں جو ہیں 14 ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. جس نے اپنے سر کی پرواہ کیے بغیر صدا کلمہ حق کی صدا بلند ہی رکھی.
सब ने रोका, इदारे की सब ने टोका, कभी मुझे डराया गया, कभी धमकाया गया। किसको कर रही है? बेहतरीन सहाफी होने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल किया। मुबश्शिर लुकमान की वजह शोहरत सीधी और सच्ची बात करना है, जिसने हमेशा पाकिस्तानी आवाम की बात की। 3400 शोज, हर एक में अवामी मसाइल की मुकम्मल अक्कासी। क्योंकि मुझे है हुक्म आज़ां। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमा रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JHD वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। शहबाज, मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम,
तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दो। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है, वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार नीलाम है मेरे मौला, मजलूम की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हय्या अल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। और ADR की परचेज को बहुत जगहों पे टेक्निकली क्वेश्चन किया गया था, खास तौर पे जब इस मुल्क में 9 लाख उनके 12,059 अफराद ने अरबों रुपए के कर्जे माफ करा लिए। एक्सप्लेन कर दूं कि 14 किलोमीटर दूर यहाँ से मेन दरिया है जहाँ पे बंद का ब्रीच हुआ। कौन बोलता है जमीनी खुदाओं के खिलाफ? सिर्फ खरा सच। वो प्रोग्राम जिसने खुलेआम ललकारा जालिम जागीरदारों, वडेरों और बदउनवान सियासतदानों को। सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को इदारे की
ख़वातीन व हज़रात, यौम दिफ़ा व शुहदा
لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ اب میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نشان امتیاز ملٹری سے درخواست کروں گی کہ وہ یادگار شہداء پر پھول چڑھائیں اور اس کے بعد خطاب کے لیے تشریف لائیں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ناؤ آئی ول ریکویسٹ the Chief of the Army Staff, General Qamar Javed Bajwa, Nishan-e-Imtiaz Military, to come forward for the wreath-laying ceremony and then address this august gathering.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफराद के सरबराहान, एक्सेलेंसीज़, एम्बेसडर्स, मेहमान ग्रामी, अफवाज पाकिस्तान के ऑफिसर्स, सरदार साहिबान, मेरे बहादुर जवानों और आज की तकरीब के मेहमान खसूसी हमारे अजीम शोहदा के लवाहिकीन, अस्सलाम अलैकुम। हाज़रीन कराम, मैं आप सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आज इस तकरीब में शरीक हुए और दिफा और शोहदाए वतन के साथ अपनी मोहब्बत और वाबस्तगी का इज़हार किया। मैं यहाँ पर आए हुए उन गाज़ियों का भी मशकूर हूँ जिन्होंने अपने जिस्मों में तो ज़ख्म खाए मगर वतन को तवाना किया। लेकिन सबसे बढ़कर मैं शोहदाए वतन के वर्सा का एहसानमंद हूँ जिनके प्यारों की कुर्बानियों की बदौलत आज हम इस मकान पर हैं जहां वतन पे छाए अंधेरे छट रहे हैं और एक रोशन मुस्तकबिल की किरणें नमूदार हो रही हैं। शोहदा का खून हम पे कर्ज है। याद रखें, जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती हैं तारीख़ उन्हें कभी माफ़ नहीं करती। यौम दिफा तजदीद अहद और तजदीद वफा का दिन है और इस वफा का पास उनसे बेहतर कौन कर सकता है जो अपनी जानों का नजराना पेश करके हमेशा के लिए अमर हो गए। मेरी तरफ से, पाक फौज की तरफ से और तमाम पाकिस्तान की तरफ से शोहदाए अज़मत की अज़मत को सलाम। हाज़रीन कराम, हमारी कौमी ज़िंदगी बेशक मुश्किलात का शिकार सही मगर दिफाए वतन हमारा कौमी इम्तियाज़ है। 1947 से लेकर आज तक हमारे जाबाजों ने, चाहे वो बाबरदी मुजाहिद हों या आम शहरी, वतन की पुकार पर हमेशा लब्बैक कहा है। मुझे यकीन है कि जब तक हमारे बुज़ुर्गों का हौसला और हमारे जवानों की जुर्रत बरकरार है पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं कर सकता। ताहम मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस जज्बे का ताल्लुक़ सिर्फ जंग से नहीं बल्कि कौमी तरक्की के हर पहलू से है। ख़ुसूसन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में हमारी मुकम्मल कामयाबी के लिए कौम का जज्बा, तावन और आगाही बहुत ज़रूरी है। याद रखिए कि फ़ौज दहशतगर्दों को ख़त्म कर सकती है मगर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि वतन का हर शहरी रद्दुल फ़साद का सिपाही हो और इस मकसद के लिए मीडिया का मुस्बत किरदार भी इंतहाई अहम है क्योंकि ये जंग सिर्फ ज़मीनी नहीं बल्कि नज़राती और ज़हनी भी है। आइए हम मिलकर एक ऐसा पाकिस्तान बनाएं जहां ताकत का इस्तेमाल आइन और कानून के मुताबिक सिर्फ रियासत के हाथ में हो। मैं भटके हुए लोगों से भी कहूँगा कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो जहाद नहीं फसाद है। आपके तर्ज अमल से आपके वतन और आपके लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आपकी लगाई हुई आग की कीमत ना सिर्फ तमाम पाकिस्तान अदा कर रहा है बल्कि हमारे दुश्मन भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे दीन में वाज़ेह हुक्म है कि जहाद रियासत की जिम्मेदारी है और उसी का हक है और ये हक रियासत के पास ही रहना चाहिए। मोनोपोली ऑफ वायलेंस शुड बी द प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट ओनली। हाज़रीन कराम, हम जानते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। ला इलाहा के वारिस होने पर हमें फ़ख्र है। हम इस झंडे के सब्ज़ और सफ़ेद दोनों रंगों पर नाज़ा हैं। अपने यकीन, अपने ईमान, अपनी रवायत के लिए हमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। कौमी इत्तेहाद आज वक्त की अहम ज़रूरत है और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई भी मज़हब, फ़िक़ा
ذات یا لسان کی بنیاد پر ہماری بنیادیں کھوکھلی کرے۔ ان بنیادوں میں ہمارے لاکھوں شہداء کا خون شامل ہے۔ میں پاک فوج کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس خون کی حرمت کا پاس رکھیں گے۔ ہم نے ماضی قریب میں بہت نقصان اٹھا لیا۔ اب دشمن کی پسپائی اور ہماری ترقی اور کامرانی کا وقت ہے۔ ہمارے دشمن کوئی حربہ آزما لیں، انشاءاللہ ہم ہمیشہ متحد رہیں گے۔ ہمارا دشمن یہ جان لے کہ ہم کٹ مریں گے، لیکن پاکستان کے ایک ایک انچ کا دفاع اپنے خون سے کریں گے۔ حاضرین، سیکیورٹی کے حوالے سے ہم حکومت اور دیگر اداروں کے ساتھ بہت سی ایسی اصلاحات پر رابطے میں ہیں جن کے بغیر قومی ایکشن پلان شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ ان میں تعلیمی درسگاہوں اور مدارس کی اصلاحات، پولیس کی اصلاحات اور دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے قانونی اصلاحات بھی شامل ہیں۔ مگر ان تمام کوششوں، بے بہا قربانیوں اور 2 دہائیوں پر محیط جنگ کے باوجود آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کی آفریت کا بلا تفریق مقابلہ نہیں کیا۔ خواتین و حضرات، اگر پاکستان نے اس جنگ میں کافی نہیں کیا تو پھر دنیا کے کسی بھی ملک نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ اتنے محدود وسائل کے ساتھ اتنی بڑی کامیابی صرف پاکستان کا ہی کمال ہے۔ آپریشن شیر دل سے لے کر راہ نجات، راہ راست، ضرب عزم اور رد الفساد تک ہم نے ایک ایک انچ کی قیمت اپنے لہو سے ادا کی ہے۔ اور اب میں کہتا ہوں، now the world must do more۔ ہم اس جنگ کو جو ہم پر مسلط کی گئی انشاءاللہ تعالی منطقی انجام تک پہنچا کر دم لیں گے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان امن کا گہوارہ نہ بن جائے۔ یہ ہماری بقا کی جنگ ہے اور ہمیں اسے آنے والی نسلوں کے لیے جیتنا ہے۔ عالمی طاقتیں اگر اس کام میں ہمارا ہاتھ مضبوط نہیں کر سکتی تو ہمیں اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار بھی نہ ٹھہرائیں۔ آج کا پاکستان دہشت گردی کے خلاف کامیابی کی ایک روشن مثال ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم ناکام ہوئے تو یہ خطے کا مکمل طور پر عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا۔ ہم دشمن کی ان تدابیر پر بھی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں جہاں وہ بلوچستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان تمام ملک دشمن عناصر کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ ان کے گھنونے عزائم اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور چاہے ہم پنجابی، پٹھان، سندھی، کشمیری، گلگتی یا بلتی ہوں، بلوچستان کے لیے اسی طرح خون دینے کو تیار ہیں جیسے بلوچستان کے بیٹوں نے اپنے پاکستان کے لیے دیا ہے۔ ہمیں بلوچستان کے غیور عوام پر فخر ہے جنہوں نے دہشت گردوں اور علیحدگی پسندوں کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ ان دشمن کی ان کوششوں کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ سی پیک کو نشانہ بنایا جائے اور اس طرح پاکستان کے عوام کے مستقبل کے ساتھ ساتھ پاک چین دوستی پر بھی ضرب لگائی جائے۔ حاضرین کرام، پاک چین دوستی باہمی احترام پر استوار تعلقات کی درخشاں مثال ہے، اور سی پیک ان تعلقات کا ایک عظیم مظہر ہے۔ ہم خلوص دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ سی پیک نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کا سرمایہ اور امن کی ضمانت ہے۔ حاضرین کرام، پاکستان ایک امن پسند ملک ہے۔ پاکستانی وہ قوم ہیں جنہوں نے مسلسل 40 سال کی بد امنی کے باوجود قومی تشخص اور وحدت کو سنبھالے رکھا۔ ہم سے بڑے اور زیادہ وسائل رکھنے والے ملک بہت کم عرصے میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم جنگ اور دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ ہم دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ عزت اور برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتے ہیں۔ کشمیر پہ کھلی ناانصافی اور ہمیں
دو لخت کرنے پر بھارت کا کردار سب کے سامنے ہے۔ اب اس کوشش میں دہشت گردی کی کھلی معاونت اور ہمارے پانیوں پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بھی شامل ہو چکا ہے۔ ہم کشمیریوں کی حالت زار پر بجا طور پہ دل گرفتہ ہیں۔ ان دونوں ممالک کے کروڑوں عوام کی فلاح دائمی امن سے وابستہ ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت نشانہ بنانے کا عمل بند کیا جائے۔ ہندوستان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے موجود لاکھوں نوجوانوں کی پرامن جدوجہد پاکستان یا آزاد کشمیر سے در اندازی کی محتاج نہیں۔ یہ امر ہندوستان کے اپنے مفاد میں ہے کہ اس مسئلے کے دیرپا حل کے لیے پاکستان کے خلاف گالی اور کشمیریوں کے خلاف گولی کے بجائے سیاسی اور سفارتی عمل کو ترجیح دے۔ پاکستان اس مسئلے کو کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل کرنے کے لیے اپنی سفارتی، اخلاقی، سیاسی حمایت جاری رکھے گا اور دنیا کی کوئی طاقت ہم سے یہ حق چھین نہیں سکتی۔ خواتین و حضرات، پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے۔ جنوبی ایشیا میں نیوکلیئر ہتھیار ہم نہیں لائے۔ اب بھی یہ ملک ہتھیار ہمارے نزدیک صرف ایک طاقت کے نشے میں چور دشمن کی یلغار کے جواب میں امن کی ضمانت ہے۔ یہی دشمن جنوبی ایشیا میں غیر روایتی جنگ لے کر آیا۔ 1971 سے لے کر اب تک پاکستان دہشت گردی کا براہ راست شکار رہا ہے۔ اس کے علاوہ سپر پاورز کی شروع کردہ جنگوں کی قیمت ہم نے دہشت گردی، انتہا پسندی اور اقتصادی نقصان کی صورت میں ادا کی ہے۔ ہم نے افغانستان کو بھی اپنی بساط سے بڑھ کر سہارا دینے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم افغانستان کی جنگ پاکستان میں نہیں لڑ سکتے۔ ہم نے بہت نیک نیتی سے افغانستان میں مذاکرات اور امن کی کوشش کی ہے، تاہم افغانستان ایک خود مختار ملک ہے جو اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے۔ اگر آج بھی افغان دھڑوں کا راستہ صرف جنگ کی طرف جاتا ہے تو ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ تاہم ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ مکمل غیر جانبداری کے لیے افغان مہاجرین کی جلد اور باعزت واپسی میں مدد کریں اور اپنے بارڈر کی مکمل حفاظت کریں۔ اس سلسلہ میں ہم بارڈر پر 2600 کلومیٹر طویل باڑ لگا رہے ہیں اور 900 سے زیادہ پوسٹیں اور قلعے بھی تعمیر کر رہے ہیں۔ ہم اس پالیسی پہ قائم ہیں کہ اپنی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور ہم دوسروں سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ جن دہشت گردوں نے مغربی سرحد کے پار پناہ لے رکھی ہے ان کے خلاف جلد اور مؤثر اقدام ہوں گے۔ حاضرین اکرام، امریکہ کے ساتھ حالیہ تعلقات پر قوم کے جذبات بہت واضح ہیں۔ ہم امداد نہیں، عزت اور اعتماد چاہتے ہیں۔ ہمارے کام اور قربانیوں کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ ہم امریکہ اور نیٹو کے ہر اس عمل کی حمایت کریں گے جس سے خطے میں بالعموم اور افغانستان میں بالخصوص امن کی راہ ہموار ہو۔ تاہم ہمارے سیکیورٹی کنسرنز کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا۔ حاضرین کرام، آج ہم ہر مسئلے کا حل بہتر سوچ اور فراست سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ فاٹا میں امن کا معاملہ ہو یا بلوچستان کی ترقی، خطے کے تعلقات ہوں یا اقوام عالم کے ساتھ معاملات۔ ہم تمام متعلقہ قومی اداروں کو مکمل ان پٹ فراہم کر رہے ہیں۔ ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ پاکستان میں آئینی، قانونی اور جمہوری روایات کی مضبوطی ہم سب کی مضبوطی ہے۔ یہ ہماری آنے والی نسلوں کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کو دہشت گردی، کرپشن اور بد امنی سے پاک ایک نارمل پاکستان دیں۔ پاکستان کی طاقت کا اصل سرچشمہ در حقیقت ہمارے نوجوان ہیں۔ میں نے پاکستان کے نوجوانوں کی روشن آنکھوں میں آنے والی سحر کا نور دیکھا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کے توانا بازو میں تقدیر بدلنے کی طاقت ہے۔ میرے لیے یہ وہ دن انتہائی خوشی کا ہوگا
جب پاکستان کی باغ دوڑ ان نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوگی اور پاکستان تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ آخر میں ایک بار پھر وطن پر نثار ہونے والے شہداء، ان کے بہادر اہل خانہ، افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور تمام پاکستانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ فوج قوم کے تعاون اور سپورٹ کے بغیر کچھ نہیں۔ اگر قوم کا تعاون اور مدد شامل حال رہی تو عنقریب ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ یقین رکھیے کہ پاک فوج ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان، پاک فوج زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد۔ شکریہ۔ خواتین و حضرات، اب آپ کے سامنے ڈرم سولو کا مظاہرہ ہوگا۔
اس وقت GHQ میں یوم دفاع کی مرکزی تقریب جاری ہے. اب سے کچھ دیر پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اس تقریب سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے کچھ نہیں کیا تو دنیا میں کسی نے کچھ نہیں کیا. اب وقت ہے کہ دنیا ڈو مور کرے. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ 24newshd.tv. 24 نیوز باخبر. اور ATR کی پرچیز کو بہت جگہوں پہ ٹیکنیکلی کویسچن کیا گیا تھا, خاص طور پہ جب اس ملک میں 9 لاکھ ان کے 12,059 افراد نے اربوں روپے کے قرضے معاف کرا لیے. ایکسپلین کر دوں کہ 14 کلومیٹر دور یہاں سے مین دریا ہے جہاں پہ بند کا بریچ ہوا. کون بولتا ہے زمینی خداؤں کے خلاف؟ صرف کھرا سچ.